سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شفاف ٹرائل نہیں ملا. اس سے پس یہ تو ثابت ہوا کہ 1947 سے لے کے آج تک پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اکثر کینگرو کورٹس کا رول پلے کرتی رہی ہے. اس میں بڑے بڑے لیڈرز کی جانیں چلی گئیں, بڑے بڑے لیڈرز کی زندگیاں تباہ ہو گئیں, انسان کو انصاف نہیں ملا, بھٹو صاحب کو بھی انصاف نہیں ملا. یہ ٹرائل غیر شفاف کہہ دینے سے ان کی زندگی واپس نہیں آ سکتی. تو اب پتہ چلا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول تھا کہ ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی, کفر کی رہ سکتی ہے. اور میں قرآن شریف میں اکثر پڑھ رہا تھا بت کا ذکر بہت ہوتا ہے کہ بت باطل ہے. تو میں نے اکثر سوچا کہ بت جو ہے وہ کس طرح باطل ہو سکتا ہے, کیونکہ بت تو کبھی کسی کو نہیں کہتا کہ مجھے سجدہ کرو, بت تو نہیں کہتا کہ میرے پہ چڑھاؤ آ کے. تو بت کس طرح باطل ہے؟ تو مجھے سمجھ آیا کہ وہ ہر شخص جو اس مقام پہ رکھ دی گئی ہو جو اس کا مقام نہیں ہے وہ باطل ہے. تو بت کو کیونکہ اس مقام پہ رکھ دیا گیا جو کہ اللہ تعالیٰ کا مقام تھا, چاہے جس نے بھی رکھا, وہ باطل ہے. پاکستان کا الیکشن آج پلڈیٹ کی رپورٹ کی روشنی میں اور جو باقی ہمارے سامنے اطلاعات ہے, ایک اتنا باطل پرسیپشن ابھر رہا ہے, اس کا ایک ایسا ظلم کا پرسیپشن ابھر رہا ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. خاص طور پہ جب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے انہوں نے اب فارم 45 جو ہے اس کو اپلوڈ کرنا شروع کیا ہے. مطلب آپ دیکھیں, اگر پاکستان کے الیکشن کا ہمارے نزدیک آبجیکٹو یہ تھا کہ اس ملک کو مستحکم کرے گا, نفرتوں کو خواہ جس نے بھی ڈالی ہوں, جن لوگوں نے بھی ڈالی ہوں ان کو ختم کرے گا, ہم آہنگی بڑھائے گا, اس میں یہ الیکشن بدترین طریقے سے فیل ہوا. ایک پارٹی سڑکوں پہ ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ سول وار کر دیں گے, وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. دوسرے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم تو بالکل جائز حکمران ہیں. لیکن ظلم تو اور باطل تو یہاں پہ ہوا ہے اس پورے الیکشن میں. کیونکہ اب آپ دیکھیں آج جو الیکشن کمیشن کا اپلوڈ ہوا فارم 45, آپ یقین کریں کہ ایسا کام تو میں ایگری کرتا ہوں, حالانکہ میں ان کے نظریات سے ایگری نہیں کرتا, جھگڑا صاحب کے جو ان کے خاص طور پہ ملٹری کے اوپر نظریات ہیں اس میں بالکل بھی ایگری نہیں کرتا. لیکن اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ہم تو 70 سال پیچھے چلے گئے ہیں کہ لوگ کمپیوٹرائز ٹیکنالوجی میں آ گئے. جس طرح الیکشن کمیشن نے تھنر کا اور پینسل کی کٹنگز کا استعمال کیا, مطلب سمجھتے ہیں یار قوم بالکل بیوقوف ہے, یہ قوم نہیں ہے, یہ پتہ نہیں جانور ہے جن میں شعور ہی نہیں ہے, جو چاہے کرو, ان کو تباہ کرو, ان کا مینڈیٹ چوری کرو, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو تھوڑا سا لحاظ نہیں ہے کہ آ کے قوم کو بتائے کہ تنخواہ لیتے ہیں ہم سے, ملینز میں تنخواہ ہے آپ کی, کہ یہ رات کو جو الیکشن روکا آپ نے, اس کا رزلٹ آنا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کا کوئی ذاتی وہ تھوڑی تھا, یہ تو پورے ملک کا ایک نیشنل الیکشن تھا جس کے اوپر اب یہ آ رہا ہے کہ چرا لیا گیا. تو بھائی 3 حرف ایسے الیکشن کے اوپر کہ پاکستانی قوم کا 50 ارب لگ گیا, جس میں ایڈیشنل چیف الیکشن کمشنر کی تنخواہ بھی ہے, اور وہ الیکشن ہی صحیح نہیں کرا سکا. پلڈیٹ کی رپورٹ میرے سامنے, ذرا پہلے آپ کو میں وہ سنا دوں. 8 فروری کے انتخابات 2018 سے زیادہ غیر شفاف رہے. پولنگ مکمل ہونے کے بعد طے شدہ وقت سے زیادہ عارضی نتائج کے اعلان میں تاخیر نے انتخابات کی ساخت پر سنگین سوالات کو جنم دیا. پولنگ کے دن موبائل فون سروس, انٹرنیٹ سروس کی معطلی نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم سمجھوتا کیا. عام انتخابات 2024 میں سب سے کم منصفانہ سکور ریکارڈ کیا گیا. یہ پچھلے انتخابی ادوار کے مقابلے میں شفافیت کے سکور میں کمی کی نشاندہی کرتا ہے. قبل از پولنگ مرحلے کے دوران انتخابات کے سکیجول میں کافی تاخیر اور سیاسی جبر دیکھا گیا. قبل از پولنگ مرحلے میں نگران حکومت کی جانب سے غیر جانبداری کا فقدان تھا. فارم 45 اور 47 کے درمیان بڑے پیمانے پر تضاد کے الزامات نے بھی انتخابات کی ساخت کے بارے میں خدشات کو بڑھا دیا. الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر فارم 45, 48, 46, 49 کی اشاعت میں تاخیر کی گئی. الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 95(10) کی خلاف ورزی نے الیکشن کی ساخت کو مزید نقصان پہنچایا. اس کے علاوہ پری پول مرحلے کے لیے تشخیص کا سکور 50% تھا, جو 2013 کے 62% سکور سے نمایاں طور پہ کم ہے. پڑھتے جائیں گے پاکستان کے الیکشن کی بربادی کی داستان آپ کے سامنے کھلتی جائے گی. اور اگر ابھی آپ کو یقین نہیں آ رہا تو یہ تو میرے سامنے تو پڑے ہی ہیں, جو یعنی کہ اندازہ لگائیں, ذرا میں اگر دکھا سکوں آپ کو کہ جس بےہودہ طریقے سے یہ فارم 45 جو ہے تھنر لگا کے, کٹنگز لگا کے رزلٹ چینج کیے گئے, یار دس از اے شیم ڈیموکریسی. سلمان اکرم راجہ نے آج کیا فرمایا اور تیمور خان جھگڑا نے آج کیا فرمایا, انہی 45 فارمز کے اوپر جو آج الیکشن کمیشن نے بڑی شان سے, حالانکہ شرمندگی سے پوسٹ کرنے چاہیے تھے, بڑی یعنی کہ شرم بھی نہیں ہے, بڑی شان سے پریزنٹ کیا الیکشن کمیشن نے. دکھائیں جی, سنوائیں. یاسمین راشد ورسز نواز شریف صاحب کی سیٹ ہے. نواز شریف صاحب کے 378 ووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, 1 لگا دیا 1378 پر. تو ریحانہ ڈار اور ورسز خواجہ آصف کے 209 سے 809 کر دے, 2 کو 8 کر دیا.
NA 64 کیسرا الہی ورسز چودھری صالح حسین، اتنا اچھا نمبر تھا 507، اس کو 007 جیمز بانڈ کر دیا. علیم شیخ صاحب کی 450 ووٹ کو 50 کیا گیا اور ان کے اپوننٹ کے 9 ووٹ کو 409 کیا گیا. مہر بانو قریشی کے اس پولنگ سٹیشن پہ 497 ووٹ تھے، وہ ٹیمپر کر کے 197 کیے گئے اور ایگزیکٹ جتنے پہ ٹیمپر کیا گیا اتنی تعداد سے ریجیکٹ